أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. یہ سورہ شعراء کی آیات آپ نے سنی ہیں. در حقیقت یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے. یہاں دعا یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کہ اللہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ایک ہی میدان میں تو اس موقع پر مجھے رسوا نہ کیجیے. اس دن کی ذلت سے اور رسوائی سے مجھے بچا لینا. یہ ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی. اس دعا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روز قیامت کی شدت اور ہولناکی کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام جن حقائق کو جانتے ہیں وہ حقائق ہم نہیں جانتے. خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما زاجعتم نساءکم علی فرشکم.
آخرت کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، اپنے بستروں کو تم فراموش کر جاؤ، نہ سو سکو اور نہ ہی بستروں کی جو دیگر لذتیں ہیں انہیں اپنا سکو۔ جن حقائق کا مجھے علم ہے اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، بلکہ لخرجتم من الصعودات تجأرون الی اللہ، اپنے گھر چھوڑ دو، اپنی یہ بلڈنگ اور کوٹھیاں چھوڑ دو، اپنے بنگلوں سے بھاگ نکلو، جنگلات کا رخ کر لو اور وہاں جا کر مستقل رونے اور گڑ گڑانے بیٹھ جاؤ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ الہ العالمین جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے، یوم الفصل ہے، وہ فیصلوں کا دن، ہر بندے کا فیصلہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا۔ تو جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور ہر بندے کے حساب کا مشاہدہ کریں گے تو اس دن مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ تو اس دعا سے آخرت کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کس قدر آخرت کا خوف طاری ہے۔ اس مناسبت سے ہمارا تعلق بالآخرت کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے دل کس قدر آخرت کے خوف سے لبریز ہونے چاہیے، یہ ایک لمحہ فکریہ جو اس دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دن انتہائی شدید ہے، انتہائی ہولناک ہے، اور اس دن سارے اولین و آخرین کے سامنے ہر بندے کا حساب ہوگا۔ انتہائی شدید، ہولناک اور کربناک دن ہے وہ، جس کی بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، بلکہ ایک انسان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ آخرت کا معاملہ اس کے دھیان میں رہے، اس کی تمام تر توجہات اور ترجیحات آخرت کے تعلق سے ہوں، اور دنیا سے ایک واجبی سا تعلق ہو، جو تعلق اس کے لیے دنیا کی زندگی اور یہ سانسوں کا آنا جانا ان کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دعا میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جس دن یہ حساب ہوگا اور آخرت قائم ہوگی تو فائدہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا، نفع میں کون رہیں گے، اور کن کو ایک لامتناہی نقصان ہوگا، جس نقصان کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، کیونکہ آج دار العمل ہے اور کل دار الجزا ہے۔ آج جزا اور سزا نہیں ہے اور کل عمل نہیں ہوگا، وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو اس دن کون لوگ کامیاب ہوں گے اور ناکامی سے بچ سکیں گے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال نفع دے گا اور نہ ہی اولاد۔ حالانکہ ایک انسان کی جو پوری
زندگی کی محنت کا محور ہے وہ دنیا کا مال ہے اور اولاد ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن کسی کام نہ آئیں گی اور قطعاً کسی فائدے کا ذریعہ نہ ہوں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اعملی فاطمہ عمل کرنا، انقذی نفسک من النار، اور اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ لا اغنی عنک شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اور کوئی کفایت نہ کر سکوں گا جب تک تمہارے پاس عمل اور عقیدہ کی بنیاد نہ ہوگی۔ یہ بنیاد ہوگی تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اگر یہ بنیاد نہ ہوگی تو میں کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بات آپ نے اپنی پھوپھی سے بھی فرمائی، بلکہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے فرمائی، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و اولاد کی کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ چکے ہو، قبروں میں پہنچ گئے۔ مال و اولاد کی کثرت کی طلب نے تمہیں موت اور ما بعد الموت سے غافل کر دیا، اور تمہیں احساس تک نہ ہوا، اور اچانک موت آ گئی اور موت نے اپنے پنجے تمہارے سینوں میں گاڑ دیے، اور اب مستقل حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ مال و اولاد کام نہ آئیں گے۔ ایک انسان کی جو دنیا کی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اسی کی طلب میں صرف ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ مال و اولاد کی طلب کے ساتھ ساتھ دار آخرت پر توجہ دیتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اخروی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑی سعادت پر قائم ہے۔ اور جو لوگ صرف اسی توجہ میں منہمک ہیں کہ کثرت مال، کثرت اولاد اور آخرت پر توجہ نہیں دے پاتے، تو یقیناً وہ انتہائی بدبختی کے راستے پر ہیں اور ناکام و نامراد ہوں گے۔ یہی مال اگر اس کا دنیا کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن جو سونا اور چاندی ہے وہ سلاخوں کی شکل میں ڈھالا جائے گا اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم کو میدان محشر میں داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن تمہارے مال کو گرم کیا جائے گا سلاخوں کی شکل میں، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پیشانیوں کو اور تمہاری کمروں کو، پشتوں کو داغا جائے گا اگر تم نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت تمہارے مال کے ایک ایک پیسے کو گن چکا ہے، اور جو تم نے اس مال کی زکوٰۃ دی، جو اللہ کا حق ادا کیا، وہ پورا ہے یا کم ہے، تو
تو کمی کی صورت میں اسی مال کو ان سوراخوں میں ڈھال کر اور جہنم کی آگ میں گرما کر تمہارے جسم کو مسلسل داغا جائے گا۔ تو جس مال کی محبت میں تم مبتلا ہو، یہ مال اس طرح روز قیامت تمہاری شقاوت اور بدبختی کا باعث ہوگا۔ اور اگر جانور کا مال تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں روندیں گے اور ٹکریں ماریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یأتینی احد منکم یوم القیامہ وعلی رغبتہ بعیر لہ رغاء، کوئی شخص میرے پاس قیامت کے دن نہ آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ چڑھا کر سوار کر دیا جائے اور وہ اونٹ دھاڑ رہا، خوفناک منظر، اور آ کر مجھ سے کہو کہ اغثنی، مجھے بچا لو، میری مدد کرو۔ اس دن میرا ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا، تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ تو یہ اونٹ کا گردن پہ مسلط ہونا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم نے اونٹ کی زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسی جانور کو تمہارے سر پہ سوار کر دے گا، کیونکہ عرب کا یہی مال ہوا کرتا تھا، بکریاں اور اونٹ اور گائے وغیرہ، اور ان جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ اگر یہ نصاب پوری طرح ادا نہ کیا تو یہی اونٹ تمہارے سر پہ سوار کر دیے جائیں گے اور بڑی ایک خوفناک صورت حال ہوگی۔ پھر تم مجھے تلاش کرتے پھرو اور کہو کہ ہمیں بچا لیجیے۔ اس دن میرا ایک ہی جواب ہے، وہ آج ہی سن لو، قد بلغت، کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا اور پورا دین پہنچا دیا تھا۔ دیکھیں یہ مال نفع تو کجا، الٹا انسان کے لیے باعث نقصان ہو گیا اگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں اگر مال کا حق ادا کر دیا جائے تو اتنے فضائل ہیں اس کے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء فی ظل صدقته یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، جہاں سورج انسان کے انتہائی قریب ہے، 1 میل کے فاصلے پر، اور اس کی شدت اور حدت بڑی خطرناک ہوگی۔ اس گرمی کے نتیجے میں آنے والا پسینہ اس قدر تکلیف دہ ہوگا کہ انسان دعائیں کرے گا کہ یا اللہ یہ پسینہ مجھ سے دور کر دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ تو ان حالات میں اگر بندے کو سایہ نصیب ہو جائے، رحمت بھرا سایہ جو سورج کی تپش سے بچا لے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب جتنا زیادہ صدقہ دو گے، صدقے کا شوق ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ایک قرض دینے کی سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی قدر یہ سایہ گہرا کر دے گا، اور وہ انسان قیامت کے دن کی تکلیفوں سے، پسینوں سے اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہے گا۔ تو یہی مال ہلاکت بھی ہے اور یہی مال نعمت بھی ہے۔ اگر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے مال کثیر عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق بھی، صدقہ دیتے رہنے
کی ایک لگن بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی مال کی بنا پر اور مال کو خرچ کرنے کی بنا پر انہیں ان کی زندگی میں کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی. کئی ایسے موقع آئے مسلمانوں کو مال کی حاجت تھی، اجتماعی حاجت، تو عثمان غنی آگے بڑھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور پیارے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور آپ نے سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی. اور یہ موقع کئی دفعہ ہے. بلکہ جب جیش العسرہ انہوں نے تیار کیا تھا، وہ لشکر جو بڑی تنگی میں روانہ ہوا، یہ تبوک کا سفر تھا، مال و زوال کی کمی تھی. اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک مطلقاً ایک آواز دی تھی، من یجاہد جیش العسرہ، اس تنگی کے لشکر کو کون تیار کرے گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سواریوں کی قطاریں کھڑی کر دی اور آپ کی جھولی میں سونے کے سکوں کے ڈھیر لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، جو چاہے عمل کرتا رہے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کے اس عمل نے اس طرح ان کے لیے جنت کی راہیں کھول دی ہیں کہ ان کا جنت کا داخلہ یقینی ہے. تو آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو گناہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو اس طرح لے لیا ہے اور قبول کر لیا ہے کہ عثمان سے آج کے بعد کسی گناہ کی توقع ہی نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر قائم فرما دیا اس ایک نیکی کی برکت سے. ان کی سابقہ زندگی بھی اعمال صالحہ سے مرقع تھی اور عبارت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصدقهم حیاء عثمان، کہ حیا میں سب سے سچا انسان عثمان غنی. یہ حیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے حیا. عثمان غنی وہ شخصیت ہے ہر وقت ان کے دل میں اللہ رب العزت کی حیا موجود اور قائم رہتی ہے. کسی گناہ کی دعوت سامنے آئے تو یہ تصور ان کے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معصیت ٹھکرا دی جائے اور یہ گناہ چھوڑ دیا جائے. تو سچی حیا عثمان غنی میں تھی، تو ان کی تو پوری زندگی اسی حیا اور تقوی کی آئینہ دار تھی. لیکن جب جیش عسرہ تیار کیا انہوں نے، اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے اسے نقصان نہیں ہوگا. یہ گناہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عثمان غنی کے لیے بشارت، استقامت کی بشارت، ہمیشہ تقوی کی راہ پر قائم رہنے کی بشارت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا، اور اب آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور کے ساتھ بسر ہوگی. آپ کے ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان ہاتھوں کا لین دین اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا. آپ کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان آنکھوں سے جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا. آپ کی زبان پر اللہ کا نور ہوگا، اس زبان سے جو کچھ بولیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا. آپ کے کانوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان کانوں سے جو کچھ سنیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا. پوری زندگی اسی نور پر قائم ہوگی. یہ نور ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق ہے، وہ شرح صدر ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن بندوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ پختہ فیصلہ فرماتا ہے. من یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام،
اللہ تعالیٰ اگر چن لے کسی بندے کو ہدایت کے لیے کہ اس بندے کو میں نے ہدایت پر قائم رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وسعت صدر عطا فرماتا ہے اور اس کے سینے کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، اور پھر اس کے سارے اعضاء جو ہیں اسی نور کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ کہ عثمان غنی کو یہ عظیم و شان بشارت دی گئی۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ مال قیامت کے دن کام نہ آئے گا بلکہ انسان کی بربادی کا باعث ہوگا، لیکن جو بندہ مال کا حق ادا کرے اور اس کے دل میں ایسی وسعت ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل دریغ نہ کرے، جیسے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنت کا ایک درخت خریدنے کے لیے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ وہ باغ بڑا معروف تھا، اس میں 600 درخت تھے، اور صرف جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے وہ باغ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کم من عزق معلق لابی دحداء فی الجنہ، کہ ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے خوشے اور پھلوں کے گچھے مجھے دکھائی جا رہے ہیں، ان سارے خوشوں پر ابو دحداء کا نام ہے۔ یہ سارے خوشے، یہ سارے درخت، یہ پھلوں سے لدے پھدے درخت ابو دحداء کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس بندے کے انجام کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے، اگر تم اسی مشن پر چلو جو ابو دحداء کا ہے تو یقیناً یہ بشارتیں تم بھی سمیٹ سکتے ہو، جنت کے فائدے تمہیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مال کام نہ آئے گا، بلکہ اگر مال کا حق ادا نہ کیا تو یہ الٹا آپ کی تکلیف اور اذیت اور عذاب کا سبب بنے گا، اولاد بھی کام نہ آئے گی۔ اگر اولاد کی تربیت میں آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا یہ بھی کام نہ آئے گی، بلکہ بعض اوقات آپ کے لیے اذیت اور نقصان کا باعث ہوگی۔ اور اگر اولاد کی تربیت پر توجہ دی تو یقیناً قیامت کے دن یہ تربیت آپ کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن تو ہر شخص بھاگے گا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کسی کی نہ پرواہ ہوگی نہ توجہ ہوگی۔ یہ علائق سارے ٹوٹ جائیں گے، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، حال تک نہ پوچھ سکیں گے۔ یبصرونہم، دکھائی دیں گے سب، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، لیکن حال تک نہ پوچھ سکے گا، بات تک نہ کر سکے گا۔ لیکن اگر اسی اولاد کی تربیت پر توجہ ہو تو یقیناً یہ قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کے ساتھ جمع ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جس کی ایک دلیل حافظ قرآن کے ماں باپ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ رب العزت جس بچے نے قرآن حفظ کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ چاند اور سورج اگر ایک کمرے میں بند کر دیے جائیں تو کتنا نور وہاں جمع ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ نور اس تاج کے اندر ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق دے دی، تو اپنے والدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، والدین تاج پہنے ہوں گے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو لوگ قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اتقان کے ساتھ، تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ، وہ قیامت کے دن اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔
تو یہ حافظ قرآن کی شان ہوگی، فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی رفاقت، ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سروں پر اللہ تعالیٰ کے پہنائے ہوئے تاج کے ساتھ جس کا نور چمک رہا ہوگا، اور محشر کے سارے لوگ دیکھیں گے، رشک کریں گے کہ یہ کسی حافظ قرآن کے ماں باپ۔ اس دن شاید آپ سوچیں کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو بجائے دنیا کی تعلیم کی مہارت کے دین کی تعلیم دی ہوتی، قرآن پاک سے تعلق جوڑا ہوتا، حفظ قرآن کا موقع دیا ہوتا، یقیناً آج وہ کام آتا۔ لیکن آج یہ سوچ بڑی مفقود ہے، گمشدہ سوچ ہے، جس پر بہت کم لوگوں کو توفیق حاصل۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ ہاں اگر مال و اولاد کا حق ادا کیا جائے یقیناً کارآمد ہوگا، نفع دے گا، لیکن اگر غفلت ہو اور غفلت کے پردے ہوں اور مال کا حق ادا نہ ہو، نہ تربیت اولاد پر توجہ ہو، تو پھر انتہائی نقصان ہوگا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوئی۔ اور جو آخری آیت اس میں یوم آخرت کی کامیابی کے لیے ایک قاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کر دیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نفع اس شخص کو ملے گا، اس شخص کو حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، ایک ایسے دل کے ساتھ جو سلیم ہو، تو قلب سلیم والا ہی کامیاب ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج اپنی زندگی میں زیادہ توجہ اپنے دل پر دو، اپنے قلب پر دو، کہ جو قلب سلیم لائے گا وہی نفع اٹھائے گا اور وہی کامیاب ہوگا، اور یقیناً اس کی آخرت جو ہے وہ نعمتوں میں گزرے گی، روز افزوں اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اس کے چہرے کا نور بڑھتا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے انتہائی عمدہ سے عمدہ نعمتیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے حاصل ہوگا اگر قلب سلیم ہے۔ اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ قاعدہ ذہن میں رکھو کہ دل کے ایک ایک گوشے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کا دل کیا ہے، دل میں کیا سوچ ہے، کیا افکار ہیں، کیا عقائد ہیں اور کیا فکر ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک گوشے سے آگاہ ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جو بار بار پیش کی جاتی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، البتہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے بعد اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو کامیابی قلب سلیم کے لیے ہے جس کا دل واقعی سلیم ہو۔ قلب سلیم کے لیے دو بنیادیں ہیں، قلب سلیم پیدا کرنے کے لیے اور قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ اس دل کو پاک صاف کیا جائے ہر آلودگی سے، کفر کی آلودگی، شرک کی آلودگی، بدعت کی آلودگی، گناہوں کی آلودگی، معصیتیں، ان سے پاک صاف کرنا یہ ضروری ہے قلب سلیم کے لیے۔ بلکہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارا قلب سلیم ہو جائے کہ ہر قسم کی گندگی سے، نجاست اور غلاظت سے اس کو پاک صاف کیا جائے۔ یاد رکھو جس قدر گناہ بھیانک ہوگا اسی قدر دل کا زنگ اور دل کی سیاہی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ زنگ اور سیاہی جو ہے بعض اوقات پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہر بن جاتی ہے۔ پھر اس دل میں کبھی نیکی اور ہدایت داخل نہیں ہو سکتی،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ رب العزت انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ایسا حائل ہوتا ہے کہ اس دل میں پھر نیکی کی توفیق داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ انسان ایسا بدبخت ہو جاتا ہے، دنیا اس کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتی ہے، مگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو زنگ آلود کر دیا، سیاہ کر دیا، اب وہ قبول حق کے لیے مستعد نہیں ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ حقیقت ہے اور افسوسناک صورت حال۔ تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا، آڑ بن جاتا ہے۔ جب وہ آڑ بن جائے تو کوئی ایک ذرہ کے برابر نیکی بھی اس کے دل میں داخل نہیں کر پاتا، اور نہ اس کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، تو قلب سلیم نہ رہا۔ ضروری ہے کہ اس دل کو پاک صاف کرو، ان تمام سیاہیوں سے، کالکوں سے، ہر قسم کے زنگ سے۔ جب یہ پاک صاف ہوگا تو تب قلب سلیم بنے گا۔ یہ قلب سلیم کی ایک بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ معصیت کے بقدر، وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ گناہ کے بقدر، گناہ اگر بڑا بھاری اور ثقیل ہوگا تو نقطہ اسی قدر پھیلا ہوا اور گہرا ہوگا۔ جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ بڑے بھیانک گناہ ہیں۔ ان گناہوں کے مرتکب انسان کے دل میں بڑا گہرا سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ باقی معصیتیں بھی انسان کے دل کی سیاہی کا سبب بنتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ان استغفر تاب، اگر وہ بندہ توبہ اور استغفار کر لے تو سوقل قلبہ، اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، چمکدار بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پہلے سے اجڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے گناہ کیا، اور جسے معلوم تھا کہ اس گناہ کو بخشنے والا ایک رب کریم ہے، اسی سے اس نے استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے دل کو اور اجڑا کر دیتا ہے اور چمکدار بنا دیتا ہے، اور اس قلب کا قلب سلیم ہونا اور بڑھ جاتا ہے، اس کے مواقع مزید پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قلب سلیم ہے، اجلا دل ہے، مصفہ اور مجلہ دل ہے، چمکدار دل ہے۔ یہ گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یاد رکھو، بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانیاں ہیں، بخل ہے، ریاکاری ہے، بے شمار گناہ ہیں جو اندر سے اٹھتے ہیں اور دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے، محاسبہ کرے کہ اس کا قلب سلیم ہے یا نہیں۔ آپ کے دل میں کیا چھپا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، دوسرا کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو اخروی حساب کے لیے قلب کا قلب سلیم ہونا ضروری ہے۔ یہ سوچنے کا موقع آ جائے کہ اس دل میں حسد تو نہیں ہے، کسی بغض تو نہیں ہے، رنجش یا ناراضگی تو نہیں ہے بغیر وجہ کے، تکبر تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، کسی بھائی کو نقصان پہنچانے کی نیت تو نہیں ہے۔ یہ تمام عوارض، یہ امراض قلبی ہیں، اور قلب سلیم تبھی ہوگا جب ان سارے امراض سے ہم بچیں گے، اور اگر ہیں تو توبہ کر لیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ قلب سلیم کی ایک بنیاد ہے۔ گناہوں سے پاک صاف کرنا، تطہیر، اور قلب سلیم کی دوسری بنیاد جو ہے اسے منور کرنا نیکیوں سے، نیکیوں کی کثرت سے دل کو روشن کر دینا اور منور کر دینا۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کو تخلیہ بولتے ہیں، دل کو خالی کرنا،
گناہوں سے اور معصیتوں سے، ایسے امور سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر منتج ہوتے ہیں۔ دوسری بنیاد تحلیہ، یہ تحلیہ حلی سے زیور کے معنی میں، یعنی دل کو زیور سے بھر دینا، اعمال کے زیور سے، نیکیوں کے زیور سے، عمل صالح کے نور سے وہ سارے اعمال اختیار کرنا جو واقعتاً دل کو مجلہ اور مصفہ کر دیتے ہیں اور اس کی چمک دمک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ قلب سلیم ہو گیا۔ یہ پہلی محنت آپ کی گناہوں سے پاک صاف ہونے کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ ہر گناہ پر نظر رکھیں، گہری نظر، اور اگر دل میں وہ گناہ موجود ہیں تو یقیناً گناہوں کو دھونا اور دل کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صفائی بہت ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر جب نماز شروع کرتے تو اکثر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا، یا اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس سفید اجلا کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس قدر وہ دھویا جاتا ہے کہ اس کی میل ختم ہو جاتی ہے اور وہ کپڑا بالکل شفاف ہو جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ مجھے گناہوں سے گناہوں سے اس طرح دور کر دے کہ آسمان کا پانی اور برف اور اولو کے ذریعے مجھے نہلا ڈال، اس قدر یہ آسمان کا پانی مجھ پر برسے، اس قدر یہ آسمان سے برف مجھ پر اترے اور اولے مجھ پر برسیں کہ وہ پانی میرے پورے وجود کو دھو ڈالیں اور مجھے بالکل پاک صاف کر دیں۔ کتنے الہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دیں۔ حالانکہ کیا گناہ ہے آپ کی زندگی میں؟ کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، جس قدر نیکی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر انسان بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کو، چھوٹے چھوٹے امور کو گناہ محسوس کرتا ہے۔ اب اور اللہ کے پیغمبر گھر میں ہوں، امہات المومنین سے آپ بات کر رہے ہو تو گھریلو امور پر بات ہوتی ہی ہے، تو ان اوقات میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو جو صالحین ہوتے ہیں جن کا زہد اور تقوی مثالی ہوتا ہے ان پر وہ گھڑی بھی گراں گزرتی ہے کہ اس گھڑی میں ہم نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو غفرانک کہتے، غفرانک، اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ اس دعا کا کیا محل ہے؟ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے غفرانک آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب تک بیت الخلاء میں انسان موجود ہے، بیٹھا ہے، اس وقت تک اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک گراں مرحلے ہوتے ہیں، ایک گراں وقت ہوتا ہے کہ ان گھڑیوں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکا۔ تو غفرانہ کا کہتے ہوئے نکلتے کہ یا اللہ تیری بخشش کا طالب ہوں، تیری بخشش کا طالب ہوں۔ یہ گھڑیاں بھی گراں گزرتی ہیں، حالانکہ ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مگر یہ کچھ وقت جو گزارا جاتا ہے اسے بھی ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ لا یغاد لسان رب من ذکر اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو یقیناً پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع کو بھی ایک بوجھ تصور کرتے، جن مواقع میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر یہ گھڑیاں چونکہ ذکر سے خالی ہیں تو انہیں بھی آپ بھاری محسوس کرتے اور بوجھ محسوس کرتے۔ تو اس سے ہمیں اپنے نصب العین کا تعین کرنا چاہیے، کس قدر ہمیں ایک پورے انہماک کے ساتھ اور بھرپور توجہ کے ساتھ ان اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے قلب کی صفائی کا باعث بن جائے۔
تو معصیتوں سے اس دل کو پاک صاف کرنا، اجلا کرنا، چمکا دینا توبہ اور استغفار کی برکت سے، یہ قلب سلیم کی پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے، جب دل کو دھو ڈالا ان منفی عوارض سے، ان تمام تلوثات اور ملاوٹوں سے، تو اب اس کو منور کرنے کی ضرورت، روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ضرورت ہے کہ اس دل کو اللہ کے نور سے بھرا جائے، ذکر کے نور سے، تلاوت قرآن کے نور سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور قلوب مطمئنہ بن جاتے ہیں، ایسے آسودہ جو اللہ کا ذکر کر کے ایک انتہائی آسودگی پر قائم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان بھوکا ہو تو بے قرار ہوتا ہے، کھانا کھا لے تو اس کو آسودگی مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے۔ اس طرح ذکر کے بغیر انسان کی روح تڑپتی رہتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کر لے تو روح سیراب ہو جاتی ہے، اور یہ قلب مطمئن بن جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر کی برکت سے ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا تھی، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ام استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ، میں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، سارے ناموں کا واسطہ دے کر میری طلب کیا ہے، میری حاجت کیا ہے؟ دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کی تمنگری نہیں ہے، یا کثرت مال و اولاد نہیں ہے، بلکہ میری حاجت یہ ہے کہ تو میرے اس قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے۔ قرآن میرے دل پر اس طرح برسے جیسے زمین خشک ہوتی ہے اور موسم بہار کی بارش کی چند قطرے اس زمین کو شاداب کر دیتے ہیں، اور زمین ہریالی اور شادابی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ کیفیت اس قرآن کے ذریعے میرے دل کو حاصل ہو جائے، اور میرے دل کی زمین قرآن کے نور سے لہلہا اٹھے، شاداب اور منور اور معطر ہو جائے۔ ونور صدری، اسی قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، سینہ کھل جائے، ایسا نور پیدا ہو جائے کہ وہ نور اس سینے سے سارے اعضاء کی طرف منتقل ہو، کیونکہ یہ سینہ اور دل جو ہے انسان کا سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ عضو اور حصہ ہے۔ سارے جسم کے اعضاء کی قیادت انسان کے دل کے پاس ہے، اور سارے احکام دل کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا، اس کے علم کا نور ہوگا، اور تلاوت قرآن کا نور ہوگا، ذکر اللہ کا نور ہوگا، تو یہ نور سارے اعضاء کی طرف جائے گا، کانوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، زبان کی طرف، ہاتھوں اور پاؤں کی طرف یہ نور جائے گا، اور پھر بندے کے سارے کام اسی نور کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر یہ دل نور سے خالی ہے، بلکہ اس دل میں تاریکی اور اندھیرا ہے، معصیتوں کی ظلمات ہیں، تو پھر سارے اعضاء میں یہی سیاہی منتقل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور ایسے بندے کا دل یقیناً قلب سلیم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی پیارے پیغمبر کی دعا، تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، اور قرآن کو میرے سینے کے لیے نور بنا دے، اور قرآن پاک ہی کو میرے سارے دکھوں کا، پریشانیوں کا ازالہ اور مزالہ بنا دے۔ جو بھی دنیا کے دکھ درد ہیں، وہ مالی ہوں، یا اس کا تعلق اولاد سے ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو، ان تمام دکھوں کے لیے، تمام دردوں کے لیے تو قرآن ہی کو میرے لیے شفا بنا دے، اور قرآن ہی کی برکت سے ان سارے امراض کا اور سارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔ تین قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کے سارے امور میں ایک بندے کے لیے خود کفیل بن سکتی ہے، اور ایک بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی۔ تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ بندہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے اور قلب سلیم لے کر آئے، وہ کامیاب ہوگا۔ اور قلب سلیم دو بنیادوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بنیاد تطہیر اور تحلیہ کی ہے کہ اس کو پاک اور صاف کرو،
جیسے اب کپڑے کو دھوتے ہیں، اب وہ اجلا ہو گیا، دھل گیا، چمکدار ہو گیا، اس کے بعد اس کی سجاوٹ اور تہلیہ کی ضرورت ہے کہ اس کو مرتب بھی کرتے ہو، استری بھی کرتے ہو اور زیب تن کر کے خوشبو لگاتے ہو. تو یہ اعمال صالحہ ہیں جس سے دل کا ایک پورا علاج مکمل ہو جائے گا اور انسان کا قلب سلیم ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بہت زیادہ معانی کے حامل ہے اور بہت کچھ نصیحت کا اس میں پیغام ہے دنیا اور آخرت کے تعلق سے. یقیناً ہمیں یہ بات پلے سے باندھ لینی چاہیے. اخروی فلاح اور نجات جو ہے وہ قلب سلیم کو مرتب ہوگی، اور قلب سلیم کی دو بنیادیں آج پیدا کرنا ضروری ہیں. پہلے اس کو دھونا ہے، پاک صاف کرنا ہے ان تمام گناہوں سے جو دل کو ڈھانپ کر اس کو سیاہ کرنے والی ہیں، اور پھر دھو ڈالنے کے بعد اس دل کو سجانا ہے، روشن کرنا ہے، اس کو زیور پہنانا ہے اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا، تاکہ یہ دل مجلہ اور مصفہ ہو جائے اور ان دو بنیادوں سے قلب سلیم حاصل ہوگا اور یہی اخروی نجات کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ قلب سلیم بن جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، نیکیوں کا آئینہ دار بن جائے اور اس قلب اور سینے پر تیرا نور چھا جائے اور پھر سارے کام، سارے عمل اور دنیا کی ساری حرکات اسی نور کی برکت سے انجام پائیں. یہ ہدایت بھی ہے اور کامیابی کا ذخیرہ بھی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.